ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली विंडोज़ फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया कि जब हम एक फ़ोल्डर शेयरिंग करते हैं या इस मशीन की एक्सेस हम रिमोटली किसी और मशीन को देना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे आके विंडोज़ फायरवॉल जो है वो ऑफ़ रखने हैं, राइट। तो अभी मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वर्जन पे। तो जैसे ही मैंने इसको रिस्टोर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फायरवॉल की जो सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पे आप देखें ये ऑन है। तो इफ़ फायरवॉल इज़ ऑन, तो यहाँ से आप वो डेटा शेयरिंग जो है आप नहीं कर सकते। यहाँ से आप अगर आपने पिंग की पैकेट भेजनी हो चेकिंग के लिए, तो स्टिल ये आपको रिस्पांस नहीं देगा, क्योंकि विंडोज़ फायरवॉल जो है वो आपका इनेबल्ड है। तो एक तरीका तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि वी कैन सिंपली टर्न ऑफ विंडोज़ फायरवॉल, राइट। लेकिन इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि कल आपका एक सर्वर होगा, विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब आप उस सर्वर का विंडोज़ फायरवॉल डिसेबल करेंगे तो इट मीन्स कि आपने उस सर्वर पे जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज एक्टिव हैं, उन सब की आपने एक्सेस दे दी रिमोट यूज़र्स को, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज़ आपके नेटवर्क में 10 बंदे हैं, तो विंडोज़ फायरवॉल में आप 5 बंदों की इंफॉर्मेशन दे दें कि ये 5 लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे फॉर दिस स्पेसिफिक सर्विस, और बाकी के 5 लोग कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही है? अच्छा समझ आइए। हाँ। तो अभी हमने क्या करना है कि ये मशीन है हमारा, सही। तो नॉर्मली अ, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो फ्यूचर में अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे आप लोग, और उसमें आप लोग नेटवर्क फायरवॉल्स जो फोर्टीनेट, सोफोस, सिस्को ऐसे, पालो आल्टो, चेक पॉइंट, मुख्तलिफ फायरवॉल्स हैं। तो जब आप उन फायरवॉल्स पे काम करेंगे, तो फायरवॉल्स में बेसिकली रूल्स हम डिफ़ाइन करते हैं, रूल्स, राइट। तो उसमें हम या तो अलाउ रूल डिफ़ाइन करते हैं, और या हम डिनाई रूल डिफ़ाइन करते हैं। अलाउ रूल मींस कि आप किसी को एक सर्विस की एक्सेस दे रहे हैं। डिनाई मीन आप किसी सर्विस को या किसी मशीन को आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सिनारियो है। समझ आ रही है? तो अभी यहाँ पे अभी हम एक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे यहाँ पे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये मशीन है मेरा, और उसकी आईपी एड्रेस है 20.159, और मैं चाह रहा हूँ कि इस मशीन पे पिंग जो है वो अलाउ हो। ये मैं एक रूल बना रहा हूँ, सही। हाँ, अच्छा, इस मशीन का मैं आरडीपी, डेटा शेयरिंग या कोई और सर्विस में अलाउ नहीं कर रहा। तो ये मशीन पिंग होगा, लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल नहीं होगी, जो फायरवॉल में लिस्टेड ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं विंडोज़ फायरवॉल पे आऊँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ फायरवॉल इज़ ऑन। अच्छा, भी आप लोग ये सोचते होंगे कि विंडोज़ फायरवॉल ऑन भी है एंड स्टिल आई एम एबल टू एक्सेस इंटरनेट। स्काइप पे भी अक्सर आप बात कर सकते हैं। आप लोगों के पास विंडोज़ 10 मशीन होंगे, तो वहाँ पे आपका स्काइप भी इंस्टॉल होगा, राइट। या फिर आप लोग ब्राउज़र पे काम करेंगे, या फिर मैसेंजर पे आप बात करेंगे।
تو ابھی آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے ونڈوز کا جو فائر وال ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ آن ہوتا ہے، اور اسٹل ہم کچھ چیزیں جو ہے جس طرح بھی میں کر رہا ہوں تو یہ ہم کر سکتے ہیں. تو دا ریزن از کہ ہمارا جو ونڈوز فائر وال ہوتا ہے اس میں کچھ رولز بائی ڈیفالٹ وہ وہاں پہ آلریڈی ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے یوٹورنٹ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے؟ پاکستان میں کس نے نہیں کیا؟ یہاں پہ بہت پابندی ہے. یہاں پہ تو 1,000 یورو کا فائن آتا ہے آپ کے گھر سیدھا، یعنی کہ پاکستانی 2 لاکھ روپیہ، آلموسٹ 1,99,000 1,90,000 اچھا، پروبیبلی. صحیح. تو ٹورنٹ جب ہم انسٹال کرتے تھے تو انسٹالیشن کے دوران ہمیں وہاں پہ ایک میسج آتا، اور اس میسج میں یہ لکھا ہوتا کہ ایڈ فائر وال ایکسیپشن. ڈو یو ریمبر دس؟ جی جی. تو وہاں پہ کسٹم کا بھی ہے اور ٹپیکل کا بھی ہے، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہاں. ہے. ایڈ تو وہاں پہ آپ کو اکثر اس طرح ایک میسج آتا تھا ڈیورنگ انسٹالیشن. لیٹ می سی، اسی طرح کا میسج آپ کو شو ہوتا اف یو گائز ریمبر. یہ اس طرح کا کوئی میسج تھا. تو جب آپ اس کو الاؤ کرتے تو کیا ہوتا، بیک اینڈ پہ آپ کا جو ونڈوز فائر وال ہے اس میں یو ٹورنٹ کے لیے ایک رولز بن جاتا. یا پھر آپ اسکائپ جب انسٹال کرتے شروع ابھی تو اسکائپ بلٹن آ رہا ہے، لیکن شروع میں جب آپ اسکائپ، تو اسکائپ بھی اپنے لیے فائر وال ایکسیپشن جو ہے وہ انسٹال کرتا، رائٹ. تو یہ بھی ایک سیناریو. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے یہاں پہ آ کے ونڈوز فائر وال پہ جا کے ایڈوانس سیٹنگز پہ آپ نے آنا ہے. تو ایڈوانس سیٹنگز پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ان باؤنڈ رولز ایک یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گرین جو آپ کو نظر آ رہی ہے، تو دیز آر رولز وچ آر آلریڈی کریٹڈ. تو وچ از وائی کچھ فیچرز جو ہیں، کچھ سروسز آلریڈی، ایون اگر آپ کا ونڈوز فائر وال آف بھی ہے تو اسٹل وہ کچھ فیچرز جو ہے وہ الاؤڈ ہے، کچھ کمیونیکیشنز. تو اگر آپ نے خود کا ایک رول بنانا ہو تو ان باؤنڈ رول پہ آپ رائٹ کلک کر لیں. دو قسم کے رولز ہوتے ہیں، ایک آپ کا ان باؤنڈ رولز ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا آؤٹ باؤنڈ رولز ہوتا ہے. آؤٹ باؤنڈ رولز مینز کہ جب آپ باہر کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ان باؤنڈ رولز مین کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ کمیونیکیٹ کر رہا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب جو پیکٹ آپ کے پاس آ رہی ہے تو وہ آپ کا ان باؤنڈ رول جو ہے وہ بن گیا، اور جو آپ کسی کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں تو وہ آؤٹ باؤنڈ رولز ہے. تو موسٹلی ہم ان باؤنڈ رولز ہی ڈیفائن کرتے ہیں، اور فار سم سروسز آر فیچرز یا کچھ ٹاسک کے لیے ہم آؤٹ باؤنڈ رولز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور نیو رول پہ آ رہا ہوں، تو نیو رول پہ جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ میرے پاس کچھ آپشنس ہیں. وٹ ٹائپ آف رول وڈ یو لائک ٹو کریٹ؟ پروگرام. پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، اچھا اسکرین میرے خیال میں نے شیئر کی ہے، رائٹ؟ اچھا صحیح ہے. تو پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ کے اس مشین میں ایک سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، لیٹ سپوز اسکائپ انسٹالڈ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکائپ کے لیے آپ ایک رول بنا رہے ہیں. تو پھر آپ کون سا آپشن چوز کریں گے؟ پروگرام. پورٹ نمبر کا مطلب کیا ہے؟ سپوز ریموٹ ڈیسکٹاپ آر ڈی پی پروٹوکول 3389 جو آپ کا پورٹ نمبر ہے، تو اس کے لیے آپ ایک رول بنا رہے ہیں. تو آپ آر ڈی پی یا کوئی 443 یا کوئی پورٹ نمبر کے لیے تو پھر آپ نے پورٹ ہی یوز کرنا ہے. پری ڈیفائن کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں پری ڈیفائن پہ کلک کروں تو پھر آپ کو کچھ ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
यहाँ पे आप लोग ये फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग आप सेलेक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि डेटा शेयरिंग के लिए आप एक रूल बना रहे हैं। तो जो लोग इस मशीन पे अगर आपने कोई फोल्डर वगैरह शेयर किया हो तो उसकी आप एक्सेस दे रहे हैं। समझ आ रही है? और कस्टम का मतलब क्या है कि मैं अपनी मर्ज़ी का एक रूल बनाना चाहता हूँ। डज इट मेक सेंस? यस। ओके, सो अभी मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने कस्टम पे क्लिक किया और आप जब नेक्स्ट चले गए तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कस्टम में आपके पास एक है कौन सा, ऑल प्रोग्राम्स, और दूसरा है आपका द प्रोग्राम पाथ्स। तो ऑल प्रोग्राम और इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर ऑल प्रोग्राम आप लिखेंगे तो इट मीन्स जो रूल्स मैं बना रहा हूँ वो स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए नहीं है, वो जनरली है। और आप स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए आप बना रहे तो यहाँ पे उस प्रोग्राम का पाथ दे दें। ये ऑल प्रोग्राम्स और अच्छा इसके बारे में मैं बता रहा था। तो अगर हम दिस प्रोग्राम पाथ सेलेक्ट करें और यहाँ पे सपोज मैं एक प्रोग्राम चूज़ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने स्काइप चूज़ किया, तो फिर स्काइप में भी ये देखिए विंडोज़ फायरवॉल में भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो कस्टमाइज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम के और भी कुछ सर्विसेज हैं। तो सपोज़ अगर आप चाह रहे हैं कि मैं स्काइप अलाउ करूं लेकिन सिर्फ ऑडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉल के लिए नहीं, तो फिर आप कस्टम में उस स्पेसिफिक सर्विस को भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली एक रूल बना रहे हैं पिंग के लिए, तो उसमें प्रोग्राम की कोई बात नहीं है, तो विच इज़ वाई आई विल लीव दिस ऑप्शन एज इट इज़ फॉर नाउ और मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे अगर आप एनी ऑप्शन चूज़ करें तो इट मीन्स कि ये जो रूल मैं बना रहा हूँ ये हर किस्म प्रोटोकॉल्स या पोर्ट नंबर के लिए बन रहा है। अगर मैं TCP यहाँ पे लिख लूँ और यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक पोर्ट लिख लूँ और उस पे मैं 3389 लिख लूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं रिमोट डेस्कटॉप के लिए एक रूल बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे L2TP जो कि VPN के लिए यूज़ होता है, तो मैं ये प्रोटोकॉल यूज़ कर लूँ तो ये VPN के जो सर्विसेज है वो अलाउ करेगा। और अगर मैं यहाँ पे ICMP वर्जन 4, तो कीप इन माइंड कि जो हम पिंग यूज़ कर रहे हैं पिंग, तो पिंग के बैकएंड पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो बेसिकली ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो बैकएंड पे ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो अगर पिंग वर्जन 4 है तो ICMP वर्जन 4 ही आपने अलाउ करनी है। तो मैंने यहाँ पे ICMP वर्जन 4 जो है वो चूज़ किया, राइट, और इसको मैंने नेक्स्ट किया। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ICMP वर्जन 4 में पिंग में जो पैकेट्स टाइप्स हैं उनमें पैकेट टू बैक, सोर्स क्यू, क्यूएनसी या रीडायरेक्ट, इको रिक्वेस्ट, राउटर एडवर्टाइजमेंट, कुछ चीज़ें, तो उसमें अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन इन दिस पोर्शन, इस वाली टैब में, मिस्टर राहील एंड मिस्टर वहीद? नो। ओके, अच्छा, परफेक्ट हो गया। ओके, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ये ऑप्शन में थोड़ा डिस्कस कर लूँ।
دو آپشنز ہیں، ایک ہے وچ لوکل آئی پی ایڈریس ڈز. اچھا اگر میں یہاں پہ لکھوں پھر آپ کو ابھی سمجھ آئے گی کہ جس مشین کا آئی پی ایڈریس 100 ہوگا ریموٹ، تو وہ میرے ساتھ مجھے پنگ کی ریکویسٹ بھیج سکے گا اور میرا مشین اس کو رپلائی دے گا. اگر میں یہاں پہ اپنے مشین کی آئی پی ایڈریس دے دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریموٹ پی سی کا آئی پی ایڈریس 100 ہو اور میرے مشین کا آئی پی ایڈریس 159 ہو تو پھر جو پنگ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی. اگر میں یہاں پہ یہ 159 لکھوں اور جا کے میں اپنے مشین کا آئی پی ایڈریس 158 کروں تو پھر اگر ریموٹ پی سی کا آئی پی ایڈریس 100 بھی ہوگا تو وہ ریکویسٹ نہیں کر سکے گا. سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ یس. جی مسٹر راہیل. ریموٹ پی سی کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ ریموٹ آئی پی کا مطلب یہ ہے کہ سپوز میرے نیٹ ورک میں یوزرز ہیں، ایک ہے راہیل، ایک ہے وحید، ایک سپوز یحییٰ ہے اور ایک سپوز علی ہے، اور میرے مشین کا یہ آئی پی ایڈریس ہے. تو اس مشین کا آئی پی ایڈریس سپوز جی 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 بولیں آپ. یہ ایڈمنسٹریشن پی سی ہوگا یہ؟ نہیں اس میں یہ نہیں ہے. ریموٹ پی سی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مشین نیٹ ورک میں ہے اور اس کا آئی پی ایڈریس 100 ہے تو ان چاروں مشینوں میں سے صرف یہ پنگ کی ریکویسٹ مجھے بھیج سکے گا، اوکے باقی نہیں بھیج سکے گا. اوکے ڈز اٹ میک سینس؟ یس. پرفیکٹ ہو گیا. سو یہ ایک بات ہوئی آپ کی. تو اینی آئی پی ایڈریس مینز یہاں پہ لوکل. تو اگر میرے لینڈ کارڈ پہ کوئی بھی آئی پی ایڈریس ہوگا لیکن ریموٹ پی سی کا 100 آئی پی ایڈریس ہونا ضروری ہے. تو ابھی میں ٹیسٹنگ کر رہا ہوں تو میں نے اینی آئی پی ایڈریس اور اینی آئی پی ایڈریس دونوں میں نے لکھ لیے. تو وہ ریسٹرکشن میں نے نہیں لگائی ابھی، وہ پھر بعد میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کا؟ اوکے پرفیکٹ. اچھا یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ نے یہ ونڈوز فائر وال صحیح سے سمجھا تو آپ ایجور میں یا اے ڈبلیو ایس میں یا ویم ویئر میں یا کسی اور نیٹ ورک فائر وال میں آپ کو آسانی ہوگی پھر کہ آپ نے رولز کس طرح ڈیفائن کرنے ہیں. وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. وحید میرے خیال میں آپ نے ایجور پہ کام کیا ہے؟ جی جی ایجر کی فائر وال کے اوپر کام کیا ہوا میں نے، اور اس کی ویب فائر وال کے اوپر بھی کام کیا، ویف کے اوپر بھی اور ایجر کی اپنی فائر وال کے اوپر بھی. اچھا تو کیا آسان ہے وہ؟ وہ کمپیریٹیولی آسان ہے. آپ پالو الٹو یا اس طرح کی سسکو کی ایج جنپر کی آپ لے لیں فائر وال، اس سے وہ کافی جو ہے نا وہ حد تک آسان ہے. صحیح ہے. اور کچھ سملیرٹیز ہیں اس کی اور جی 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 ایجور کی؟ ایگزیکٹلی سملرٹیز ہیں ان سینس یہ پورٹ نمبر اور آپ نے وہ جو ہے آئی پی روٹیبل کیسے لگانی ہے، کیا کون سی پرمیشن دینی ہے، کیسے دینی ہے، نیٹ کو کیسے انیبل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آلموسٹ سیم ہیں. لیکن چونکہ ایجر کی فائر وال میں کچھ اور زیادہ فیچرز بھی ہیں نا، پالو الٹو اور یہ سسکو کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ہم یوز کرتے ہیں. اوکے تو یہ ہو گیا. تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم اسی طرح ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں اور نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ الاؤ دی کنیکشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک الاؤ رول بنے. بلاک دی کنیکشن مین میں ڈینائی رول بنا رہا ہوں. اور یہ جو درمیان کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیکٹ سیکیور ہوگا، آئی پی سیک ایک سیکیورٹی فیچر ہوتا ہے، ہم لین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. تو اگر ایک پیکٹ انکرپٹڈ ہوگا آئی پی سیک سے تو وہ پیکٹ صرف ایکسیپٹیبل ہوگا، باقی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. تو یہ بھی آپ وہ آپ کے جو سیکیورٹی ٹیم ہے آپ کو وہ پھر گائیڈ کر سکتے ہیں.
تو اس سیناریو میں آپ یہ سیکنڈ ون آپشن چوز کر سکتے ہیں. تو فار ناؤ آئی ول یوز دس آپشن allow the connection. اچھا تو ابھی میں ان تینوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ڈومین پرائیویٹ پبلک کا مطلب کیا ہے. آپ لوگوں نے کبھی ونڈوز 7 یوز کی ہے؟ جی جی سب نے آلموسٹ یوز کی ہے. ایون کہ ہم تو 98 کے دور کے ہیں. صحیح ہو گیا. تو جب آپ ونڈوز 7 کنیکٹ کرتے ہیں کسی نیٹ ورک کے ساتھ تو آپ کو یہ تینوں میسیجز آتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل آتے ہیں. تو اس کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسکلی آپ کا جو ونڈوز 7 ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو وائی فائی ہے یا انٹرنیٹ ہے جس کے ساتھ آپ ابھی کنیکٹ ہو رہے ہیں یہ میرے لیے ایک نیو نیٹ ورک ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ نیٹ ورک یہ سیکیور ہے، کہ یہ آپ کے آفس کا ہے یا یہ کوئی پبلک ہے. آپ کوئی ایئرپورٹ میں بیٹھے ہیں یا ریلوے اسٹیشن میں بیٹھے ہیں یا کافی شاپ میں بیٹھے ہیں. تو اگر آپ کافی شاپ میں بیٹھے ہو تو آپ نے مسٹ پبلک نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے. تو جب آپ پبلک نیٹ ورک سلیکٹ کریں گے تو آپ کی جو ونڈوز فائر وال ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ جو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا مشین پبلک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ کی سیکیورٹی اور بھی اسٹرانگ کر لیتا ہے. تو آپ اگر نیٹ ورک میں ہیں تو اٹ مینس کہ یہ ایک ٹرسٹڈ نیٹ ورک ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں آپ کی وہ ایکسیسیبل ہوگی ایون اگر آپ کا ونڈوز فائر وال آن بھی ہو. اور اگر آپ ہوم نیٹ ورک سلیکٹ کریں گے تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو ڈاکومنٹس فولڈر ہے، پکچرز فولڈر ہے، ویڈیوز فولڈرز ہے تو وہ آلریڈی بائی ڈیفالٹ شیئرڈ ہو جائے گی. رائٹ؟ تو یہاں پہ یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی رولز آپ بنا رہے ہیں تو یہ کون سی نیٹ ورک کے لیے آپ بنا رہے ہیں. تو اگر آپ تینوں نیٹ ورک کے لیے پنگ آپ الاؤ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ تینوں سلیکٹ کر لیں. تو اگر آپ نے صرف پرائیویٹ اور ڈومین یہاں پہ سلیکٹ کیا تو پھر کیا ہوگا کہ لیٹ سپوز یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے اور آپ کسی پبلک جگہ پہ آپ نے کنیکٹ کیا تو وہاں پہ اگر کسی کو آپ کی آئی پی ایڈریس کا پتہ چلا اور اگر وہ پنگ کرے گا تو ان کو رسپانس نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے جب آپ یہ مشین کنیکٹ کر رہے تھے تو آپ نے وہاں پہ چوز کیا تھا کہ یہ پبلک نیٹ ورک نہیں ہے. شاید آپ نے ونڈوز 8.1 میں یا 10 میں آپ کو ایک میسج ملتا ہے، اس طرح کا میسج ملتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ جب آپ کسی نیا نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ سے آپ کا مشین پوچھتا ہے کہ آیا بالکل. یہ نیٹ ورک سیکیور ہے یا سیکیور نہیں ہے. تو اگر آپ یہ یہاں پہ دیکھیں وی ریکمینڈ الاؤنگ دس آن یور ہوم اور ورک نیٹ ورک بٹ ناٹ آن پبلک ونس. تو موونگ فارورڈ اگر آپ نے کنیکٹ ہونا ہے اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ آپ جب کنیکٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ اور وہ سیکیور نہ ہو تو آپ نے ضرور نو والا آپشن چوز کرنا ہے. تو ابھی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی جی تو اس کا سین بھی یہی ہے. تو فار ناؤ آئی وانٹ ٹو الاؤ پنگ فار ایوری نیٹ ورک. سو میں نے اس کو نیکسٹ کیا اور یہاں پہ آپ پنگ انڈرسکور الاؤ لکھیں کہ یہ میرا رول ہے، رول کا نام ہے. اس کی ڈسکرپشن آپ لکھیں کہ اس تاریخ پہ میں نے لگایا تھا، کس نے مجھے ڈائریکشن دی تھی، تو وہ پوری انفارمیشن آپ لکھ سکتے ہیں اف یو وانٹ. تو گیٹ ہیئر پنگ الاؤ ہے. ایون
پنگ الاؤ ہے، ونڈوز فائر وال آن ہے، لیکن سٹل یہاں سے ایک بندہ ابھی پنگ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ ریموٹ ڈیسکٹاپ انیبل کر لے، سوری، اور آپ لوگ ریموٹ سیٹنگ پہ آئیں، الاؤ ریموٹ ڈیسکٹاپ، رائٹ، اور وہاں سے آپ لوگ ریموٹ ڈیسکٹاپ تو وہ رسپانس نہیں دے گا. دے رہا ہے؟ مے بی دس از اسٹرینج. کیوں دے رہا ہے؟ رسپانس تو نہیں ملنا چاہیے. وٹ ڈو یو تھنک؟ یہ اکثر ہوتا ہے آئی ٹی میں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھیں ابھی اس طرح ہوگا، لیکن پھر وہ نہیں وہ میں ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو اب میں اپنی بھی شیئر کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ کیا ہوا، میں ایئر پہ کام کر رہا تھا اور میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے کنڈیشنل ایکسیس لگائی، میں نے کہا یہ دیکھیں ابھی ود ان سیکنڈ جو ہے نا یہ چل جائے گی تو پورٹل ایکسیس نہیں ہوگا. وہ ایکچولی بیہائنڈ دا سین ہوا کیا، میں نے بعد میں پڑھا کہ وہ 30 منٹس لیتا ہے تاکہ جو ہے نا پورے کے پورے نیٹ ورک کے اندر نا وہ ہر ایک کو میسج بھیجتے کہ بھائی جو ہے نا وہ کنڈیشنل ایکسیس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. تو یہ بعض کا اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ پینک ہونے کی تو بات نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ ساری ہاں چیزیں یہ تو رہتی ہیں. بالکل یہ صحیح ہے. لیکن ویسے میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں ڈینائی کا میسج ملے، کیونکہ ہم نے سرچ کرنا ہے. ابھی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سرچ کرنی ہے، بیکاز آئی ڈونٹ شو اینی ریموٹ ڈیسکٹاپ. یا شاید میں نے وہ نیٹ ورک ہوم کا سلیکٹ کیا ہو جب میں یہ مشین، اور اس کے لیے وہ ریموٹ ڈیسکٹاپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ انیبلڈ ہو. تو ریموٹ ڈیسکٹاپ، ہاں یہ دیکھیں ریموٹ ڈیسکٹاپ کی فیچر یہاں پہ اویلیبل ہے، تو میں نے یہ رول اللہ ہے وہاں پہ. ڈیلیٹ کر دیا. ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے الاؤ نہیں کیا تھا، تو شاید بائی ڈیفالٹ ہوں، لیکن بائی ڈیفالٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. یا پھر ابھی شاید ان لوگوں نے دیکھیں. تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ایکسیس دی مشین ریموٹلی، میں ایکسیس نہیں کر سکتا. صحیح ہو گیا؟ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے ایک رول بنانا ہے جس میں ہم ریموٹ ڈیسکٹاپ کو الاؤ کریں. تو اس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں اور کدھر ایڈوانس سیٹنگز، یہاں سے آپ لوگ آ جائے ان باؤنڈ رولز، اور یہاں پہ ایک نیو رول بنائیں اور اس پہ آپ ایک اسپیسیفک پری ڈیفائن پہ آپ ریموٹ ڈیسکٹاپ سلیکٹ کریں اینڈ یو آر ڈن. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت، اور مینولی آپ نے پورٹ نمبر اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ریموٹ ڈیسکٹاپ از اے ونڈوز فیچر. ونڈوز کا اپنا ایک پروٹوکول ہے ریموٹلی لاگ ان کے لیے. تو آپ اس کو نیکسٹ کریں، آپ اس کو نیکسٹ کریں، الاؤ کریں، اینڈ یو آر گڈ. اینڈ ناؤ just check the remote connectivity and you are good. صحیح ہو گیا؟ ابھی آپ کو رسپانس مل رہا ہے. اچھا ابھی میں تھوڑا اور دیکھتا ہوں کہ جو میں نے پنگ الاؤ والا رول بنایا تھا میں چاہ رہا ہوں کہ صرف مجھے ایک اسپیسیفک مشین ہی پنگ کر سکے، باقی نہ کر سکے. تو سب سے پہلے میں اس مشین کا آئی پی دیکھتا ہوں، اور یہاں سے میں سی ایم ڈی پنگ کمانڈ
20.159 رائٹ مائنس ٹی مینس کہ ان لمیٹڈ پنگ بھیجا کرے. اور میں ایک دوسرا سی ایم ڈی اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آئی پی کنفگ اس مشین کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ 139 ہے رائٹ. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسرا مشین ہے وہاں سے بھی میں ایک پنگ کی ریکویسٹ جو ہے وہ بھیج رہا ہوں. اچھا سو میں نے یہاں پہ سی ایم ڈی اوپن کیا اور یہاں سے آئی وانٹ ٹو پنگ اینڈ آئی کین ڈو اٹ. اور یہاں سے میں اس مشین کا آئی پی معلوم کروں تو 96 آئی پی ہے. تو پنگ دونوں مشین سے چل رہی ہے. اور میں سپوز یہ میرا ایک سرور ہے یا ایک ونڈوز 10 مشین ہے. یہ جو پنگ الاؤ والی رول میں نے بنائی ہے اس پہ اگر میں ڈبل کلک کروں یا رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز میں جاؤں تو یہاں اسکوپ میں اگر میں یہاں پہ وہ 20.96 والی آئی پی یہاں پہ لکھوں اور اپلائی کروں رائٹ تو کیا ہوگا جو مشین پنگ بھیج رہا تھا پنگ کی ریکویسٹ تو اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ریکویسٹ ٹائم آؤٹ. اور جو یہ والا مشین ہے تو اس پہ آلریڈی وہ ریکویسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. اوکے پرفیکٹ نو ایشو وحید. تو یہ ایک سٹوری ہے تو یہ ہم نے ڈسکس کی صحیح. ابھی ہم جو ہے سپوز دوبارہ سے میں یہاں پہ آ کے یہاں سے میں سب کو پرمیشن دے رہا ہوں اینی اور یہ میں نے اپلائی کر دی تو ابھی وہ پنگ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ہر آئی پی سے ملے گی. اچھا ابھی میں ایک اور رول بنا رہا ہوں یا اسی رول پہ کو میں موڈیفائی کر رہا ہوں کہ صرف آئی پی ورژن 6 کی ریکویسٹ جو ہے وہ ملے گی. تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو مشین ہے میرا ونڈوز 10 اس کو میں آئی پی وی 6 اسائن کرتا ہوں رائٹ. تو آئی پی وی 6 ایک ٹاپک ہے وہ اگر ٹائم ملا تو ہم ڈسکس کریں گے ورنہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کیونکہ اٹس اے ہیوج ٹاپک. تو 2001 $1 is the IP address of this machine. اور اس مشین کا آئی پی ایڈریس ہے سپوز یہ دیکھیں ابھی پنگ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گئی کیونکہ میں نے رول موڈیفائی کیا فار آل آئی پی ایڈریسز. اور یہاں پہ میں 2002 آئی پی ایڈریس میں نے لگا لی صحیح ہو گیا. تو آئی پی وی 4 پنگ کام کر رہا ہے لیکن 2001 یہ رسپانس نہیں دے رہا کیونکہ وہاں پہ جو میں نے رول بنایا تھا وہ اسپیسیفکلی میں نے آئی پی ورژن 4 کے لیے بنایا تھا. تو یا تو آپ ایک دوسرا رول بنائیں یا پھر ایگزسٹنگ رول کو آپ جو ہیں یہاں پہ آ جائیں اور اس کو آپ موڈیفائی کریں اور پروٹوکولز اینڈ پورٹس پہ جا کے آئی سی ایم پی ورژن 6 جو ہے وہ یہاں پہ چوز کریں رائٹ. اور لیٹ می شو یو ناؤ جو آئی پی ورژن 6 ہے اس کا رسپانس ملنا چاہیے تھا نہیں مل رہا. There must be some issue. اچھا یہ بھی نہیں مل رہا. میں یہاں سے 3 آئی پی ایڈریس کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہوں اور اس مشین کا آئی پی ایڈریس میں چینج کر رہا ہوں
आई थिंक वो मैंने नेटवर्क में किसी और मशीन को दी होगी, तो वो यहाँ पे, अच्छा इसको मैं 3 कर लेता हूँ, एंड ओके एंड ओके एंड क्लोज. नाउ आई हैव टू चेक कि रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. सो यू कैन सी हियर IPv6 से रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है. इवन अगर मैंने रिमोट डेस्कटॉप लेना हो तो वो भी मैं ले सकता हूँ थ्रू IP वर्जन 6. वो कम्युनिकेशन तो सबसे होगी क्योंकि IPv6 और वो तो, लेकिन मैं स्पेसिफिक पिंग मैंने IP वर्जन 4 का जो है वो डिसेबल किया, राइट. लेकिन IPv6 पे वो रिस्पांस जो है वो, सॉरी, रिस्पांस जो है वो मिल रहा है. तो इसकी समझ आई आप लोगों को कि विंडोज़ फायरवॉल किस तरह आपने कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह आपने रूल्स बनाना है, फिर उस रूल्स में आप मॉडिफिकेशन या अपडेशन किस तरह कर सकते हैं. तो इस तरह आपने एक रूल पे डबल क्लिक करके प्रोग्राम एंड सर्विसेज में चेंजेस कर सकते हैं. रिमोट कंप्यूटर्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. इवन यूज़र्स नेम आप लिख सकते हैं. इवन आप लोकल प्रिंसिपल ऑथोराइज यूज़र ये आप लगा सकते हैं. एडवांस पे आप इवन इंटरफेस चेंजेस भी आप लगा सकते हैं. तो सपोज़ अगर आपका लैपटॉप जो है वाईफाई के साथ भी कनेक्टेड है और वायरलेस के साथ भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंटरफेस पे आप कौन सा रूल डिफ़ाइन करना चाहते हैं. तो दैट वाज रिगार्डिंग विंडोज़ फायरवॉल. इसी तरह आप लोग विंडोज़ फायरवॉल जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बाकी एक और मेथड भी है और वो है हमारा, लेट मी सी कि यहाँ पे मुझे पावर शेल मिलता है कि नहीं. तो एक हो गया विंडोज़ पावर शेल, राइट. तो यहाँ पे भी आप जो है वो लगा सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं क्रोम पे जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ विंडोज़ फायरवॉल डिसेबल पावर शेल, मुझे एक कमांड चाहिए, राइट. तो ये देखें कह रहा है कि आप ओपन पावर शेल ओपन कर लें और फिर उस पर आप सेट डैश नेट फायरवॉल, तो आप टैब बटन आप जब यूज़ करेंगे तो टैब जो बटन है उससे भी आप, सॉरी अभी ये बिल्कुल स्लो रिस्पांस दे रहा है क्योंकि आई डोंट नो. फायरवॉल प्रोफाइल डोमेन के लिए भी, कामा पब्लिक के लिए भी, कामा प्राइवेट के लिए भी एनेबल्ड फॉल्स आप कर लें तो आपने विंडोज़ फायरवॉल को डिसेबल किया इसके थ्रू, राइट. तो ये एक पावर शेल की कमांड है. यहाँ पे आप रूल्स भी बना सकते हैं. तो ये पावर शेल की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ऑनलाइन, तो इसकी PDF वर्जन आप डाउनलोड कर लें और उस पर भी आप लोग जो हैं वो प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं. तो यू कैन सी योर विंडोज़ फायरवॉल इज़ ऑफ, क्योंकि मैंने पावर शेल की जो कमांड है, स्क्रिप्ट है, वो मैंने चला ली. तो यहाँ तक क्लियर है आपका कि विंडोज़ फायरवॉल भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम इसमें रूल्स वगैरह बना सकते हैं. एनी क्वेश्चन मिस्टर राहिल? आई थिंक वहीद इज़ अवे. सो जी समझ आ गई आपको? जी बिल्कुल. चले तो इस टॉपिक को यहीं पे ही रहने देते हैं. तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़.